آج 7 شعبان پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ آج جو بندہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھتا ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھتا ہے۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 شعبان منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج مہنگائی کے دور میں، تنگ دستی کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں یہ جادوئی وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آج جو شخص بھی بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں ترقیاں، عروج، کامیابیاں آ جائیں گی، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ گھر میں جوان بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے بیٹھی ہیں، معقول رشتے ہو جائیں گے۔ گھر میں موجود جوان بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، روزگار مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں جن کی اولاد نہیں، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام یقینی طور پر ہو چکا ہوتا ہے، پھر بھی کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا اور پھر یہ وظیفہ پڑھنا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ان تمام مسائل میں سے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آج 7 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جب کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، جب کوئی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک جائے، جب کوئی غربت، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے بے بس ہو جائے، جب کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہو اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑے، یعنی کہ جب کوئی بند گلی میں چلا جائے، کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو آپ کے ہاتھ سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر کامیابی کی طرف نکل پڑیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے تو ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا فقیری سے بادشاہی میں چلا جائے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جن کے گھر میں تنگ دستیاں تھیں، غربت ختم ہو گئی، آج وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب وہ لوگ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں، جب بہت سے بے اولاد جوڑے اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد پا سکتے ہیں، بے روزگار روزگار پا سکتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے تھے کاروبار میں ترقی پا سکتے ہیں، تو پھر آپ کی اور میری حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ ہم بھی تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے پیارے حبیب کے امتی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں اور آج ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس آزمودہ وظیفے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں یا کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہاں آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے ایک ہاتھ سے مانگتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں آپ کی تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، لوگ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں رب کعبہ سے حاجات پوری کروانی نہیں آتی۔ جس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات اللہ سے پوری کرواتے تھے، پیغمبر پوری کرواتے تھے، وہ بھی اللہ کے ناموں کو پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، وہ بھی ان قرآنی صورتوں کو پڑھتے۔ لیکن آج ہم بھی ان وظائف کو پڑھتے ہیں، ہمارے وظائف میں وہ تاثیر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، دوسرا اس رب کریم سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 7 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 7 شعبان منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی مصیبت سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مقصد ہے، آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے وہ رکاوٹیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ تنگ دستیاں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں یا آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، اس آیت کو پڑھنے سے وہ غیب سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ پھر رزق و دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غیب سے دینے والی ذات۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ وظائف کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی روزگار کے لیے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے، نوکری کے لیے، یا کسی بھی طرح کی رکاوٹ اور بندش سے نجات کے لیے۔ اور آج یا رزاق پڑھنے والا رب کریم سے مانگ کر تو دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے تو یا رزاق پڑھ کر مانگتا چلا جا، میں اتنا نوازوں گا کہ تم مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ بھی فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا رزاق کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو دوسرا نام پڑھنا ہے وہ یا فتاح ہے۔ اور یہ ایسا نام ہے کہ رب کریم نے اپنے نام یا فتاح کی قسم کھائی۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر مجھ سے خزانے بھی مانگ لے تو میں اس کو خزانے دینے پر قادر ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اپنی کسی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، وہ یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔
یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو صرف 21 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے ایک بار پڑھنے سے ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک زبر پر 10 نیکیاں، ایک زیر پر 10 نیکیاں اور ایک پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ تو پھر شعبان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ جب آپ اس مبارک مہینے میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو سوچیے آپ کو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو 21 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ جب یہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔